حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کے حقوق بیان فرمائے. پہلا حق بیان فرمایا کہ مزدور کی اجرت طے کی جائے، بغیر طے کیے مزدور کو اجرت پر نہ رکھا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کا دوسرا حق بیان فرمایا کہ جو مالک خود کھاتا ہے وہی کھانا مزدور کو کھلائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کا تیسرا حق بیان فرمایا کہ مزدور کو، ملازم کو وہی لباس عطا کیا جائے جو مالک خود پہنتا ہے. چوتھا حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ مزدور پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اس کو اتنا کام دیا جائے جتنا وہ کرنے کے قابل ہے، اور اگر اس کو زیادہ کام دینا چاہتا ہے تو پھر مزدور کے ساتھ مالک خود کام کر کے بتلائے، اس کے ساتھ تعاون کرے تاکہ اس کو احساس ہو کہ جو میں زیادہ مشقت مزدور پر ڈال رہا ہوں یہ کرنی کتنی مشکل ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچواں حق مزدور کا بیان فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کو ادا کر دیا جائے. آج ذرا غور کریں، ہم مزدوروں کے حق مارتے نظر آتے ہیں. آج کھانا کھلانے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے، حالانکہ کھانا کھلانے کی بڑی تلقین ہے اسلام کے اندر. مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا مزدوروں کے ساتھ نرمی کرو، مزدوروں کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف کرو. یہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے. اب اس کی مثالیں میں آپ کو کوٹ کر کے دوں گا. سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ خلیفۃ الوقت بنے، آپ کو خلافت ملی، ادھر خلافت ملی، ادھر صبح امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر پر ٹوکری اٹھا کر، مزدوری کی چھابڑی اٹھا کر چل پڑے. کسی نے حضرت عمر اور حضرت علی کو بتلایا کہ آپ کے خلیفہ تو مزدوری کرنے جا رہے ہیں. عمر اور علی پاک دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کے کہنے لگے، اے خلیفۃ المومنین، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں محنت مزدوری کرنے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کی روزی روٹی کا اہتمام کرنے جا رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، ابو بکر، اگر آپ مزدوری کو چلے گئے، آپ کام کو چلے گئے تو سلطنت کے امور کون دیکھے گا؟ جو ریاست کے معاملات ہیں ان کو کون حل کرے گا؟ آپ چلیں، بیٹھیں، ہم مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں. مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا. صحابہ نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وظیفہ کتنا رکھا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ جتنا ایک عام مزدور کا معاوضہ ہے نا، جتنی ایک عام مزدور کی اجرت ہے، جتنی ایک عام مزدور کی مزدوری ہے، اتنا میرا وظیفہ رکھ دیں. صحابہ عرض گزار ہوئے کہ امیر المومنین، کیا آپ کا ایک عام مزدور کی مزدوری کے برابر اجرت لے کر گزارا ہو جائے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، میرے ساتھیوں، اگر میرا عام مزدور کی مزدوری میں گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی اجرت کو بڑھا دوں گا. یعنی خلیفہ وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ میری اجرت یا میرا معاوضہ یا میرا وظیفہ ایک عام مزدور کی مزدوری کے برابر رکھا جائے. آج دیکھ لیں ذرا، الیکشنز کے دن ہیں اور جو ہم نے کینڈیڈیٹ اپنے مقرر کیے ہوتے ہیں، ان کا شاہانہ طرز زندگی دیکھ لیں، ان کا آنا جانا دیکھ لیں، ان کا پروٹوکول دیکھ لیں، ان کے آنے جانے میں جو قطاریں گاڑیوں کی لگتی ہیں، اور 6-6 کروڑ کی، 10-10 کروڑ کی گاڑیاں ان کے نیچے ہوتی ہیں، اور ان کے پروٹوکول کے لیے حفاظتی دستے ہوتے ہیں، ساتھ بیگو ڈالے آپ کو نظر آتے ہیں، ساتھ بڑے بڑے اشخاص ان کے پروٹوکول کے لیے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں. تو آج ان کا طرز زندگی دیکھیں، اور ہمارے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ دیکھ لیں.
آج ہمیں جتنے بھی حکمران ملے ہیں انہوں نے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کی ہے، وہ عوام کے خادم مقرر ہوتے ہیں مگر عوام کی خدمت کرنے کی بجائے عوام پر حکومت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عوام کے پیسے سے 200 لوگ جو ہیں عمرے پر جا رہے ہیں، عوام کے پیسے سے پیرس اور فرانس اور لندن اور یورپین کنٹریز کی سیریں ہو رہی ہیں، عوام کے پیسے سے وہ بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں مگر عوام کو کچھ نہیں۔ عوام دن بدن مقروض ہوتی جا رہی ہے، ملک دن بدن پسماندہ ہوتا جا رہا ہے، ملک کا قرضہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، مگر ہر آنے والی حکومت ہمیں نئی بین سنا دیتی ہے، پچھلی حکومت یہ کر گئی، پچھلی حکومت یہ کر گئی۔ جن کو 3 4 باریاں لیتے ہوئے ہو گیا وہ بھی کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تو ملک کو سنوارا ہے۔ اگر سبھی نے ملک کو سنوارا ہے تو ملک کا بیڑا گرک کس نے کیا ہے؟ ملک مقروض کیوں ہیں؟ ملک کے حالات اس قدر ابتر کیوں ہیں کہ عورتیں ہاسپٹلز کی دہلیز پر جان دے رہی ہیں؟ بچوں کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے ہزاروں کا خرچہ کہاں سے برداشت کریں، لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ ملک کے حالات کس نے کیے ہیں؟ ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والے اور طرح طرح کے لوگوں کے لالی پاپ دینے والے جب منتخب ہو جاتے ہیں تو عوام کو بھول جاتے ہیں۔ جب الیکشن کے دن آتے ہیں، کوئی مرگ ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے تو بڑی فاتح خوانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب منتخب ہو جاتے ہیں، عہدے مل جاتے ہیں، اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، پھر 2 4 سال وہی لوگ جو ہیں وہ عوام کے اندر کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ ہمیں ایسے نمائندوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو اسلامی ذہن کے ہوں، جن کے اندر دینداری ہو، جن کے اندر کوئی ایمان کی رتی موجود ہو۔ صرف گلی نالی یا بریانی کی پلیٹ پر ووٹ نہیں دے دینا چاہیے، یا صرف 5,000 کے نوٹ پر اپنے آپ کو بیچ نہیں دینا چاہیے۔ تو نمائندوں کے انتخاب کا وقت ہے تو ہوش کے ناخن لیجئے گا، اپنی پرچی جو ہے وہ وہاں دیجئے گا جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی بھی نظر آتی ہو۔ اپنی پرچی دین کے لیے دیجئے گا، اسلام کی فتح کے لیے دیجئے گا اور اسلام کے نفاذ کے لیے دیجئے گا۔ حضرات ذوالفقار، مزدور کی مزدوری جو ہے وہ طے ہونی چاہیے اور اس کے اندر زیادتی کی طرف رغبت ہونی چاہیے، اور پھر مزدور کے لیے وہی کھانا ہونا چاہیے جو مالک خود کھاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے تو آپ کا رویہ مزدوروں کے ساتھ بڑا سخت تھا، مزدوروں کو ڈانٹا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری ملازموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھتا تھا۔ ان کو وہی کھلایا کا جو خود کھاتا ہے، ان کو وہی پہنایا کا جو خود پہنتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری کہنے لگے حضور آپ نے تو میری دکھتی نبض پر ہاتھ رکھ دیا ہے، یہی میرے اندر کمی تھی۔ ابو ذر غفاری حضور کی بارگاہ سے ہو کے گئے، گھر گئے، غلاموں کو کہا کہ غلاموں سارے دسترخوان لگاؤ، باورچی کو کہا کھانا بناؤ، بہترین کھانا تیار کر کے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ پھر غلاموں کو کہا آؤ بازار چلتے ہیں، اچھی کوالٹی کا اعلیٰ معیار کا کپڑا ان کو دلایا۔ غلام عرض گزار ہوئے یا ابو ذر غفاری آج اتنی آپ کے رویے کے اندر تبدیلی، خیر تو ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں اب ابو ذر غفاری پہلے والا ابو ذر غفاری نہیں رہا، اب ابو ذر غفاری حضور کے قدموں پر نچھاور ہو گیا۔ اب ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کر لیا ہے، حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا ہے۔ اب ابو ذر غفاری کو آپ پہلے سے بدلا ہوا دیکھیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضور کے ایک صحابی ایک غلام پر سختی کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے اس کو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو معاف کر دے۔ وہ کہنے لگے کہ حضور یہ غلطیاں بڑی کرتا ہے، کتنا اس کو معاف کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا تیرا رب تجھے معاف کرتا ہے اتنا تو اپنے غلام کو معاف کر، کہ تیرا رب تجھے کتنا معاف کرتا ہے، کتنی رب نے تجھے نعمتیں عطا کی ہیں، تو شب و روز رب کی نافرمانیاں کرتا ہے مگر وہ پکڑ نہیں کرتا، وہ تجھے معاف کر دیتا ہے۔
اتنا تیرا رب تجھے معاف کرتا ہے اتنا تو بھی معاف کر۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غلام تھا، آپ کپڑے کی دکان پر گئے، 2 سوٹ خریدے، ایک قیمتی سوٹ خریدا، ایک ہلکا سوٹ خریدا، ایک سستا سوٹ خریدا۔ جب لے کے واپس آئے نا تو علی مرتضیٰ شیر خدا کہنے لگے اے میرے غلام اپنا سوٹ لے لے، اپنا سوٹ تو رکھ لے۔ غلام نے سستے والا سوٹ جو ہے وہ اپنے لیے لے لیا اور چل پڑا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی میں نے تجھے کہا ہے اپنا سوٹ لے لے، یہ جو مہنگا سوٹ میں نے لیا ہے، یہ جو قیمتی سوٹ لیا ہے، یہ جو اعلیٰ کوالٹی کا سوٹ لیا ہے، یہ میں نے تیرے لیے لیا ہے، تو جوان ہے میں تو بوڑھا ہوں، میں تو ہلکے سوٹ کے اندر بھی گزارا کر لوں گا۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ الوقت ہیں، آپ نے تخت پر بیٹھنا ہوتا ہے، جی اعلیٰ کوالٹی کا اعلیٰ درجے کا سوٹ آپ پہنیے گا۔ آپ نے فرمایا نا تو نے مجھے دیکھا ہے، تو بعد میں آیا تھا، تو نے میرے نبی کو نہیں دیکھا، یہ بیان یا یہ کام تو میرا ہے مگر اس کے پیچھے میرے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ حضرات ذوالفقار غلاموں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی اجرت بہتر طے کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کریں، ان کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کیا کریں، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، مگر 10 سالوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک لفظ سختی کا نہیں کہا، مجھ سے غلطی ہو جاتی، لغزش ہو جاتی، اب درگزر فرما دیا کرتے تھے، آپ مجھ سے ذرا برابر بھی کبھی خفا نہیں